حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے وہ تو ہے ہی، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے غلاموں کی بھی بڑی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے رہتے، اکثریت غریبوں کی تھی، بدن پہ لباس بھی پورا نہیں ہے، مفلوق الحال، کوئی محنت مزدوری کرنے والا ہے، کسی کے پاس کھانے کو بھی میسر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعوت تو سب کے لیے تھی، لیکن آپ کے گرد ہجوم جن پروانوں کا ہوتا ان میں اکثر غریب ہوتے۔ اب مشرکین بڑے بڑے سردار انہوں نے ڈیمانڈ کی، ہم آپ کے پاس بیٹھیں تو صحیح، آئیں تو صحیح، لیکن یہ غریب غربا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں، تو ان کو اگر آپ اٹھائیں تو پھر ہم آ جائیں گے آپ کے پاس، سن لیں گے آپ کی بات۔ تو کئی بار میں نے یہ بات کہی ہے کہ دسترخوان پر جب بیٹھے نا تو کبھی کسی غریب ماڑے بندے کے پاس بیٹھ جائیں نا، جس کے بدن سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہو، کپڑے گندے ہوں، تو نفرت سے اٹھنا نہیں ہے، نفس کو مارنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ بیٹھے رہو، یقین رکھو مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ کریم آقا کا دسترخوان ہے، غریب کے ساتھ بیٹھو گے انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہم کسی امیر، کسی سیٹھ، کسی چودھری کی حویلی میں تو نہیں آئے نا، یہ تو اللہ کے گھر میں آئے ہیں، مصطفیٰ کریم کی محفل میں آئے ہیں۔ اس لیے یہاں سبھی بیٹھے ہیں، امراء بھی ہیں اور مسکین لوگ بھی ہیں، تو جو امراء ہیں ان کو میں خاص طور پہ یہ مشورہ دوں گا کہ جو نفس پلید ہے نا، اس کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ دیکھیں، ڈھونڈا کریں، غریب کے ساتھ بیٹھ کر ٹکڑے کھایا کریں، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ اب انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ان کو آپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ، اب حضور کی بارگاہ کے غلاموں کی شان دیکھو، آقا کی شان جو ہے وہ تو سو ہے ہی، غلاموں کی شان دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو حضور کے غلاموں، اللہ بھی کریم ہے، اللہ کا محبوب بھی کریم ہے۔ اس نے پروانوں کو ساتھ ملایا، قریب بٹھایا، اور اللہ نے بٹھانے کی تلقین فرما دی۔ یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں دو کریم۔ یا اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا حبیب بھی کریم ہے، یا اللہ تیرا صد شکر، سو بار شکر، ہمارا معاملہ دونوں کریموں کے درمیان ہے۔ اللہ، اور اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَقُلْ سَلَام، تو آپ کہہ دیں سلام۔ کون؟ اے محبوب وہ غلام ایمان لانے والے، جب آپ کے پاس آئیں تو کہیں سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے محض فضل و کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ سخت عذاب دینے والا ہے، لیکن محبوب میرے بندوں کو، اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ جبار و قہار ہے، عذاب دینے والا ہے، لیکن اس نے رحمت کو لازم کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بتایا کیسی زندگی ہونی چاہیے، اور حضور کے ذریعہ پھر ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیں بے شک صلاتی میری نماز، ونسکی
اور میری قربانی، اور صرف یہی نہیں، وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت کس لیے ہے؟ للہ اللہ کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرما رہا ہے آپ کہہ دیں میری نماز میری قربانی، بلکہ میری زندگی میری موت، میرا جینا میرا مرنا، میرا زندگی کا ایک ایک لمحہ للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک دن اور رات، بلکہ دن اور رات کا ایک ایک لمحہ رب کریم کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے، اور تربیت یہ ہے مصطفیٰ کے غلاموں مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ تمہارا بھی جینا مرنا، عمل صالح کرنا، نمازیں پڑھنا، قربانی کرنا، میلاد منانا، اہتمام کرنا، خیرات کرنا، ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی میں حضور کی اتباع ہے اور اسی میں رب العالمین کی رضا ہے۔